ایک تو ٹرمپ خود سزا یافتہ ہیں اور پہلے ایسے امریکی صدر اب دوسری بار منتخب بھی ہو گئے ہیں کہ جن پہ نہ صرف کیسز تھے بلکہ اب وہ کنوکٹڈ بھی ہیں. تو خود سزا یافتہ ہو کے آپ سمجھتی ہیں کہ کیا وہ عمران خان کو بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہا کروا سکیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, ایک اور مرتبہ کوئی بھی خاتون امریکہ کی صدر نہیں بن سکی. امریکن پولیٹیکل ہسٹری 500 سال پرانی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی خاتون ابھی تک امریکی صدر نہیں بن سکی؟ بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ تھے تو کافی دورے انہوں نے امریکہ کے کیے. تو پاکستان امریکہ تعلقات اب آپ کس طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ اور جو ٹرمپ نے اپنی وکٹری سپیچ میں بات کی ہے جنگ بندی کی، تو اس میں وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ سینٹر شہری صاحبہ، آپ نے بہت ساری باتیں کی غریدہ. اس میں اتنا کہوں گی کہ آج کی جو ان کی وکٹری سپیچ تھی وہ بہت اہمیت کا متحمل ہے، اور جو زیرک سیاستدان ہیں خاص طور سے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے تو فوراً اس موقع کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے، اب آپ جنگ بندی کی طرف جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کو پھر آگے دوسرے دوست بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. پرائم منسٹر نے بھی ان کو ویلکم کیا ہے اور ان کو مبارکبادی پیش کی ہے. تو اس حوالے سے ہم بالکل جو ان کی بات ہے اس کو فیس ویلیو پہ لیں. یہ سیاست ہوتی ہے جی، چاہے انہوں نے کل کچھ کہا ہو، پرسوں کچھ کہا ہو، آج وہ کہہ رہے ہیں، آج وہ ان کی وکٹری سپیچ ہے، اس کو اہمیت کا متحمل سمجھیں اور اس کو ایک موقع سمجھیں. اور کیا خود سزا یافتہ ہیں ٹرمپ لیکن عمران خان کو جیل سے نکلوا سکتے ہیں؟ بیکاز پاکستان میں اس وقت بڑا نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے. سینٹر شہری صاحبہ، جی نیریٹو تو بالکل بلڈ کیا جا رہا ہے. مجھے ذرا افسوس بھی ہو رہا ہے سن کے کہ بھئی ہم کوئی کالونی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو ایک صدر کو تالی بجائیں اس بنیاد پہ. یہ نہیں کہ ہماری ریاست کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوگا، جو بالکل ایک ٹھوس سی بات ہوتی ہے. یہ کہ بس آپ مجھے نکلوا لیں اندر سے اور یہ میرے لیے ایک بس مدعا ہے، اور آپ مجھے جیل سے نکلوا لیں، میرے ملک کے قواعد ضوابط قوانین مسترد ہوں، آپ مداخلت کریں، اس کی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. یہ تو بڑی شرمناک سی بات ہے جی. ہم کوئی کالونی نہیں ہے کسی کی کہ یہ بات کی جائے. اور مجھے بھی سمجھ نہیں آتا کیوں یہ بات کی جا رہی ہے، ایسی کیا ڈیسپریشن ہے. اور کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی تک باوجود اس کے کہ امریکہ کی اپنی کئی ہزار سالہ پرانی تاریخ ہے، پولیٹیکل ہسٹری 500 سال کی تقریباً پرانی ہے، تو ابھی تک کوئی خاتون امریکہ کی صدر کیوں نہیں بن سکی؟ نمبر 1. نمبر 2, پاک امریکہ تعلقات آپ انڈر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بہتر ہوتے یا سٹیٹس کو پہ رہتے یا لیوک وارم جس طرح اس وقت چل رہے ہیں وہی دیکھتی ہیں آپ؟ اب جو آئے گی ایڈمنسٹریشن اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اگر وہ حلف اٹھا لیتے ہیں. جی وہ حلف اٹھائیں گے بے شک. اور پھر وہ دیکھیے پاکستان ان کے اس وقت میں سمجھتی ہوں ان کی ترجیح نہیں ہوگی، ان کی بہت اس وقت ڈومیسٹک ترجیحات ہوں گی. ان کا اس وقت انہوں نے اپنا امیگریشن پالیسی اناؤنس کی ہوئی ہے، اس پر ان کو آئی تھنک وہ ان کا فوکس ہوگا، ان کا ٹریڈ پہ فوکس ہوگا. پاکستان کو اپنی سوچنی چاہیے کہ جب تک ان کا فوکس آپ پر آئے، آپ اپنا ہوم ورک کر کے دو چیزیں کریں. وہ ایک یہ کہ آپ کو وہ افغانستان کے زاویے سے پھرنا دیکھنا شروع کریں، جو ایک جیو پولیٹیکل آپ کے لیے ٹیمپٹیشن ضرور ہوگا کہ جی اب ہمیں پھر سے ریلیونٹ ہو گئے. آپ نہ کریں، کیونکہ جو دہشت گردی کا وہاں سے ایک دور شروع ہوتا ہے اور پھر سر اٹھتا ہے، وہ پھر آپ کے گلے پڑتا ہے. پہلے سے آپ کہیں آپ کا عملہ کانٹیکٹ کرے، وہاں سارے روابط اسٹیبلش ہو سکتے ہیں بہت آسانی سے جو ایمبیسیز کرتی ہیں. اور وہاں آپ کہیں کہ جی یہ دہشت گردی کے ہم بھی اس وقت ہدف ہوئے ہیں، تو مہربانی کر کے یہ آپ میس چھوڑ کے گئے، اس کو ہمیں ذمہ نہ ڈالیں. دوسری بات تجارت کے حوالے سے کہ ہمیں پریفرینشیل ایکسس دینے کی کوشش کی جائے تاکہ وہی ہموار مطلب وہی ایک توازن ہو اور بیلنس ہو ہمارے اور جو دوسرے ساؤتھ امریکن ممالک ہیں جو ٹیکسٹائل وہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا وہی توازن ہونا چاہیے، برابر کی ہمیں مساوی ٹیرف ملنا چاہیے.